ربي يسر ولا تعسر، ربي يسر ولا تعسر وتمم لنا بالخير، وبك نستعين يا فتاح يا عليم، يا ربنا يا ربنا يا ربنا زدنا علما وعملا. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا، سبحان الله بكرة وأصيلا. يا ربنا زدنا علما وعملا، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے کہ آپ سب بخیریت ہوں گی، ایمان کے بہترین درجے میں چل رہی ہوں گی۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب کی جان، مال، عزت، آبرو، رزق کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو برکت والا رزق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہر مشکل، ہر پریشانی، ہر بلا، ہر وبا سے آپ کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ ان کو اپنی پناہ خاص میں رکھیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ اپنی مجلسوں میں، اپنی محفلوں میں، اپنے ذکر کے حلقوں میں ہمیشہ بٹھائے رکھے آپ کو، اور آپ کا حامی و ناصر رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ شروع میں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جب ہم شروع کرتے ہیں، کیونکہ وقت تیزی سے جو ہے اوقات نماز کا پیچھے پیچھے آ رہا ہے، یعنی فجر کا آگے جا رہا ہے، باقی سارے اوقات کار فجر اور ظہر کے علاوہ سب پیچھے پیچھے آ رہے ہیں، یعنی ظہر، اثر اور مغرب اور عشاء، تین نمازیں بہت تیزی سے پیچھے آ گئیں۔ تو اب یہ دسمبر تک یہ اسکیجول ہوگا، پھر تھوڑا تھوڑا آگے بڑھے گا انشاءاللہ، اگر زندگی رہی تو پھر ویسے ہی تبدیلیاں آتی رہیں گی انشاءاللہ۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو دین کا کام کرتے 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 دین کا کام کرتے کرتے، دین پہنچاتے پہنچاتے، اسلام کی تعلیمیں دیتے دیتے اللہ رب العزت سے جا کر مل جاتے ہیں۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اللہ رب العزت کے نام کو بلند کرنے کے لیے اللہ رب العزت کی راہ میں شہید ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے شہادت پر اس قدر انعام رکھا ہے کہ یہ وہ کیا کہتے ہیں، شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کی کشائی۔ شہادت ہے مقصود مطلوب مومن، شہادت ہے مقصود مطلوب مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ دو عالم سے بیگانہ کرتی ہے دل کو عجب چیز ہے، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ جب اللہ سے محبت ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال، وقت، جان لگانے کا مزہ آ جاتا ہے۔ دیکھیں نا، آپ کسی کو دمڑی بھی نہیں دیتے، کوئی پیسہ نہیں دے رہے، لیکن آپ کو کسی سے محبت ہو گئی اور وہ اس پہ پیار آتا ہے، چاہے وہ آپ کی اولاد ہی نہ ہو، اب آپ اس پر پوری اس کو اکاؤنٹ کا نمبر دے دیتی ہیں اپنے کہ بھائی جب مرضی نکال لو، تم تو میرے بیٹے ہو، بیٹی ہو، آپ تو میری دوست ہیں، آپ کو جب ضرورت ہو آپ مجھے بتائیں، میں آپ کی ہیلپ کر دوں۔ کہاں 2 روپے نکالنے کی سکت نہیں ہے، اور کہاں 100 روپے بھی نکال رہے ہیں، کیونکہ محبت ہو گئی۔ جب اللہ رب العزت سے محبت ہو جاتی ہے تو نمازیں پڑھنا آسان ہو جاتا ہے، تہجد میں جاگنا آسان ہو جاتا ہے، گرمیوں کے روزے رکھنے آسان ہو جاتے ہیں، اور اتنی بھاری زکوٰۃ دینا آسان ہو جاتا ہے۔ کیا جی آپ کے پاس کتنے؟ جی 50 تولے سونا ہے، 25 تولے، مجھے لوگ ایسے ہی بتاتے ہیں، میں کہتی ہوں اچھا الحمدللہ۔ تو کتنی زکوٰۃ بنتی ہے؟ تو 1 تولے پہ اب مجھے تو ریٹ روٹ کچھ اتنا خاص اس کا پتہ نہیں ہے، بہر یہی پتہ ہے کہ 2.5%، یعنی 1/40 حصہ جو ہے وہ زکوٰۃ کا ہوتا ہے، 2.5%۔ بہرحال کہنے کا صرف اتنا سا مقصد ہے کہ 100 روپے میں سے 2.5 روپے آپ نے زکوٰۃ دینی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح پھر 200 روپے تو اس پہ آپ کو پتا ہے کہ 500 ہو جائیں گے، اس طرح کرتے 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 اس زکوٰۃ کی ریشو سمجھ آ جاتی ہے اللہ کے حکم سے۔ تو حدیث پاک تھی قرآن کے بارے میں، اگر آپ کو ایسا رہبر درکار ہے، کوئی راستہ دکھانے والا، کوئی ایسا ساتھی جو آپ کو کامیاب زندگی کی طرف لے آئے،
اس پر آپ قربان ہیں جو محبوب کے گھر تک پہنچا دے، تو تلاوت کیجیے، اور اگر آپ اس سے ڈرتے ہیں کہ کہیں جیل خانہ نہ ہو جائے تو ہر حالت میں قرآن شریف کی تلاوت بغیر چارہ نہیں، یعنی آپ تلاوت کرتے رہیے، قرآن سے اپنا رشتہ مضبوط کرتے رہیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بڑے بادشاہ تک رسائی ہو جائے، یعنی ملک کے پریزیڈنٹ پرائم منسٹر تک رسائی ہو جائے، تو آپ یہ قرآن پڑھتے رہیں، آپ کو بادشاہوں کے بادشاہ تک رسائی ہو جائے گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی طاقت آپ کے ساتھ ساتھ چلے، کوئی آپ کو ایک تھپڑ مارے، وہ طاقت اس کو 2 تھپڑ لگا دے، تو قرآن سے دوستی اپنی، یہ حدیث پاک بتا رہی ہوں میں، اس حدیث پاک کا مفہوم۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نیک نامی، آپ نیک نام ہو جائیں، یعنی آپ کی اچھی شہرت ہو جائے، تو بھائی اس پر بھی آپ قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کر لیجئے۔ جب قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کریں گی تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے حافظ اور عالم عامل، اللہ تعالیٰ اس طرح سے اس نام سے پکڑوائے گا، مطلب دنیا سے کہلوائے گا، تو انشاءاللہ العزیز، اور اللہ کے یہاں کیا آپ کا مرتبہ ہوگا یہ تو اللہ پاک خود جانتے ہیں۔ اور اگر آپ علوم انبیاء حاصل کرنا چاہتے ہیں، انبیاء کا علم سیکھنا چاہتے ہیں، اور اس کے گرویدہ و شدائی ہیں، یعنی آپ چاہتے ہیں کہ میں نبیوں کا علم سیکھ لوں، تو قرآن شریف پڑھتے جائیے، اور جتنا چاہے کمال پیدا کر لیجئے۔ اسی طرح اگر آپ بہترین اخلاق پر، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو نبوت کے، اچھا جی، اگر آپ کا جو میٹنگ میں ہوتی ہیں وہ اس وقت کوشش کیا کریں کوئی اور میسج نہ کیا کریں کسی اور پوسٹ پر۔ اسی طرح اگر آپ بہترین اخلاق پر جان دینے کو تیار ہیں تو بھی تلاوت کی کثرت کیجیے، جو آپ تلاوت کرتی جائیں گی تو آپ کے اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی شخصیت میں حسن اور نکھار پیدا کرتے جائیں گے۔ اگر آپ کا دل جو ہے چاہتا ہے کہ میں ہر وقت سیر و تفریح کرتی رہوں تو سو جان سے، تو آپ تو آپ چاہتی ہیں کہ آپ سیر و تفریح کی شوقین ہیں، تو قرآن پاک مشق کے پہاڑوں پر ایسے وقت میں تفریح کراتا ہے کہ تمام عالم میں نفسا نفسی کا زور ہوگا۔ کیا مطلب؟ اگر آپ کو قرآن سے، اگر آپ چاہتی ہیں نا میں ہر وقت سیر کرتی رہوں، گھومتی رہوں، اور ادھر ادھر ہنسی کرتی رہوں، خوشیاں مناتی رہوں، نئی سے نئی نت نئی چیزوں کو دیکھوں، اور آپ کو ہو کہ دن بدن میں بس سیر و تفریح کی شوقین ہیں آپ، تو کیا کریں؟ قرآن سے رشتہ مضبوط کر لیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ قاری قرآن کو، قرآن پڑھنے والے کو، قرآن پہ عمل کرنے والوں کو اس وقت جبکہ پوری دنیا نہیں، پورے حشر میں، یعنی حشر کا عالم ہوگا، اور تمام یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری جو بندہ مرے گا نا، اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری جو بندہ جنت میں جائے گا نا اس کا بھی نام بتایا ہوا ہے، لیکن اب ذہن میں اس وقت نہیں ہے میرے۔ تو کہنے کا کیا مقصد ہے کہ آخری میں جنت میں جانے والا بندہ آخری، اور مرنے والا آخری، دونوں الگ الگ ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ، تو پھر کیا اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے آپ جو ہے اللہ تعالیٰ کے قرآن سے اپنا رشتہ، اللہ سے رشتہ مضبوط کر لیں۔ اللہ سے رشتہ مضبوط ہوگا، قرآن سے رشتہ مضبوط ہوگا، قرآن سے رشتہ مضبوط ہوگا، اللہ سے رشتہ مضبوط ہوگا، کیونکہ قرآن پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات کو جانیں گے، اور جب احکامات کو پر عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ خود بخود آپ کا جو ہے دوست ولی بن جائے گا۔ تو پھر کیا، اس وقت جب کہ تمام دنیا، تمام کے تمام عالم میں نفسا نفسی کا ہوگا، سورج سوا نیزے پہ ہوگا، ہر شخص پیاس سے پاگل ہو رہا ہوگا، اور اس وقت جو ہے بڑا خوفناک حشر کا عالم ہوگا، اور تمام دنیا دیکھ رہی ہوگی ایک دوسرے کو، تمام کے تمام لوگ، تو اس وقت اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو، قاری قرآن کو یا عالم قرآن کو یا عامل قرآن کو، اللہ پاک مشک کے ٹیلوں پہ کہے گا جاؤ، یہ مشک کے جو پہاڑ ہیں نا، مشک کے ٹیلے ہیں، ان پر جا کر اپنا وقت گزارا ہو جاؤ، ٹھیک ہے؟ یعنی جب تک یہ فیصلہ نہیں ہو رہا تم لوگ جا کے سیر سپاٹا کر کے آ جاؤ، ٹھیک ہے؟ یہ اللہ کا اعلان ہوگا، میں کو یہ بات نہیں ہے، حدیث پاک بتا رہی ہوں میں۔ حدیث نمبر 37 38 39، اگر آپ زاہدوں کی اعلیٰ فہرست میں شمار ہونا چاہتے ہیں، آپ زاہد بننا چاہتے ہیں، پاک بننا چاہتے ہیں، آپ یعنی آپ نیک بننا چاہتے ہیں، تو کیا ہے؟ اگر آپ زاہدوں کی اعلیٰ فہرست میں شمار چاہتے ہیں اور رات دن نوافل سے آپ کو فرصت نہیں، تو کلام پاک سیکھنا، سکھانا اس سے پیش ہے، اس سے بھی بہتر ہے،
کہ کلام پاک سیکھیں، سکھائیں، اس کا لب لباب پڑھیں، اس میں متن کیا ہے، اس کی تشریح کیا ہے، اس کی تفسیر کیا ہے۔ اگر دنیا کی ہر جھگڑے سے آپ نجات چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ بس میں کسی مسئلے میں نہ پڑھوں، یعنی میں کسی لڑائی جھگڑے میں نہ پڑھوں، ہوتا ہے نا بعض لوگ کہتے ہیں بھائی میں تو اس سے باز آیا، میں تو آپ کے اس میں نہیں آ رہا، ٹھیک ہے آپ لوگ اپنا فیصلہ خود کر لیں۔ اگر دنیا کے ہر جھگڑے سے آپ نجات چاہتے ہیں، ہر پریشانی سے بچنا چاہتے ہیں، علیحدہ کسی کے جھگڑے میں نہیں پڑتے، تو صرف قرآن پاک جو ہے، قرآن، تو پھر کیا کریں آپ؟ قرآن پاک کو اخلاص کے ساتھ پڑھنا اور اس پر عمل کرنا شروع کر دیں۔ اللہ تعالیٰ تمام قسم کی جھگڑوں سے، اللہ تعالیٰ تمام قسم کی قباحتوں سے، اللہ تمام فتنوں سے، فسادوں سے اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائیں گے، اور اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو کیا کریں گے؟ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو آپ کی جو ہے وہ نگہبانی فرمائیں گے اور پل پل آپ کی حفاظت فرمائیں گے۔ یعنی یہاں پر ایک بات، اتنی حدیثیں کوئی میں نے پڑھ لی، کچھ 37-38 کے قریب، اس میں لب لباب جو تھا قصہ مختصر، جیسے کہتے ہیں نا سمری، بریف کر کے بتاؤں، تو وہ یہی ہے کہ اگر آپ جو بھی دنیا کی خواہش ہے، مثال کے طور پہ کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ دولت مند ہو جائیں، تو آپ اپنا رشتہ قرآن سے پکا کر لیں، دولت مند ہو جائیں گے۔ کیسے؟ اب آپ سوچیں گے کہ قرآن ہمیں دولت مند کیسے بنا دے گا؟ ارے میری بہنوں، اس کا جواب تو آپ لوگوں کے عمل میں ملتا ہے۔ اب آپ کہیں گے کیسے؟ کہ بھائی آپ یاسین پڑھتی ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام حوائج کو ضرورتوں کو پورا کرتے رہے، تو اگر آپ چاہتی ہیں کہ مالدار ہو جائیں، اچھا آپ کیوں قرآن شریف پڑھتی ہیں؟ سورہ یاسین کیوں پڑھتی ہیں؟ سورہ واقعہ کیوں پڑھتی ہیں؟ کہ بھائی دنیا میں کہیں بھی قحط پڑے، ہمیں قحط سے کوئی مسئلہ نہ ہو، ٹھیک ہے نا، ہمارے گھر میں رزق کھلا آتا رہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سورہ واقعہ کہاں سے لی آپ نے؟ سورہ یاسین کہاں سے لی؟ قرآن سے لی۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ قبر کا سکون آپ کو ملے، تو منجیا پڑھ لیں۔ کیا مطلب؟ سورہ تبارک الذی پڑھ لیں۔ کیا مطلب؟ سورہ ملک پڑھ لیں۔ تبارک الذی اصل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی سورہ ملک کے متعلق حدیثیں پاک کہی ہیں، اس میں تبارک الذی کا ہے، سورہ ملک نہیں کہا، جو میں نے پڑھی ہے۔ تو بہرحال اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے قرآن کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کریں، اللہ تبارک تعالیٰ بادشاہت بھی دے دے گا، آپ کو نیک نامی بھی دے دے گا، اللہ تبارک تعالیٰ دنیا کی بھی تخت شاہی پہ بٹھا دے گا، اللہ تبارک تعالیٰ آخرت کی بھی تخت شاہی پہ بٹھا دے گا۔ اور قرآن کو پڑھنے کے بعد، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سیکھنے کے بعد، اور اللہ تبارک تعالیٰ کے احکامات کو سیکھنے کے بعد، اللہ تبارک تعالیٰ کی بادشاہت کو سمجھنے کے بعد، پھر اللہ تبارک تعالیٰ سے جو ہے رشتہ اپنا مکمل مضبوط کر لیجئے۔ پھر دیکھیں کہ قرآن کے مطابق چلتی رہیں گی، اللہ تعالیٰ کے حکم سے شراب سے، زنا سے، بد نظری سے، یعنی غیر محرموں کو دیکھنے سے، اور غرور سے، تکبر سے، جو کہ شیطان نے کیا، ابا واستکبرا، ہر چیز سے بچتی رہیں گی، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تعالیٰ کو اکڑ کر چلنا بہت برا، شیخی خورا بہت برا، یہ سب کے سب قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ تو جو قرآن کی منائی ہے اس پر آپ منع ہو جائیں گے، اور قرآن کا جو امر ہے یعنی اس پر آپ کرتی رہیں گی، تو انشاءاللہ العزیز اللہ نے چاہا تو آپ اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ بن جائیں گی، اور پھر جب اللہ تعالیٰ کی سے دوستی ہو جائے گی، پسندیدہ بن جائیں گی، تو پھر کوئی بعید نہیں ہے کہ آپ جس کے حق میں اللہ سے سفارش کریں وہ بھی سفارش قبول کی جائے، جس کے حق میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرمائے اللہ کے حکم سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی اب ہے جو منگل کا دن ہے، چنانچہ منگل کے دن ہم تھوڑے سے نماز کے، عورتوں کی نماز کے مسائل، یعنی عورتیں نماز کیسے پڑھتی ہیں، عورتوں کی نماز کے مسائل، اور اس میں جو ہے کیسے کیا کیا چیزیں نماز کو پڑھنے میں کیا کیا چیزوں کا توازن رکھنا ہے اور کیسے پڑھنی ہے، اور پھر نماز کی طرف پوری آپ کی توجہ رہے، اور کیا نماز کی غلطیاں ہیں جو ہم کرتے رہتے ہیں اور جن سے ہمیں باز آنا ہے۔ تو نماز کو سیکھ سیکھ کر پڑھیں، کیونکہ نماز مومن کی معراج ہے، نماز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز آسمان و زمین کا نور ہے، نماز الصلاۃ و عماد الدین، دین کا ستون ہے، نماز جس کی جاندار زندگی اس کی
شاندار. تو چنانچہ نماز کے جو مسائل ہیں ان کو لے کے چل رہے تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب یہاں پر ایک بڑی زبردست بات ہے، اس کو لے کر چلتی ہوں، لیکن آپ لوگوں نے برا نہیں ماننا. اگر آپ لوگوں کو طبیعت کے خلاف تھوڑی سی بات لگ بھی رہی ہے تو میں آپ کو اللہ کا واسطہ دیتی ہوں کہ بات کو غور سے سنیے گا، اور جب آپ سن لیں گے نا تو انشاءاللہ جب آپ سن لیں گی، آپ سمجھ لیں گی انشاءاللہ، تو آپ کے لیے بڑی آسانی ہو جائے گی. اور آپ کو ہاں یہ بات ہے کہ آپ اللہ سے دعا کیجیے گا کہ حق بات ہمیں سنوا اور حق بات ہمیں سمجھوا دے، اور حق بات پر ہم کو ڈٹ کر رہنا سکھا دے، اور حق بات کی تعلیم جو ہے اللہ تعالیٰ وہ ہم تک پہنچا دے. یہ نہ ہو کہ ہم پوری عمر حق سمجھ کر کوئی کام کرتے رہتے ہوں اور اس کے بعد پتہ چلے کہ بھائی یہ بات تو غلط تھی، یہ مسئلہ ہی غلط تھا جو ہم کرتے تھے، تو ہمیں کسی نے بتایا نہیں یا ہم نے اس کی طرف وہ نہیں دی. ٹھیک ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ غور سے سنیے گا، میں اس کی شروعات بتا رہی ہوں، اور شاید یہ شروعات آپ نے پہلے کبھی پڑھی نہ ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے وہ ان کے پاس ایک جماعت آئی، یعنی کچھ لوگ آئے کسی ایک قبیلے سے نا، تو وہ لوگ آئے تو اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جماعت کو، انہوں نے اللہ کے نبی سے جو ہے وہ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مشرف اسلام کیا، یعنی اسلام ان کو کفر سے اسلام میں لے کر آئے اللہ پاک کے حکم سے. اور پھر کیا ہوا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ کفر سے اسلام میں لے کر آئے تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر انہوں نے ایمان کی نعمت کو پایا اور مسلمان ہوئے، مومن بنے اللہ کے حکم سے. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نا ان کو اسلام کی بیسک باتیں بتا رہے تھے، سمجھا رہے تھے اسلام کو کھول کے، ٹھیک ہے نا، سمجھا رہے تھے. کچھ عرصے بعد، کوئی 10-15 دنوں بعد، کچھ عرصے بعد، یہ تو اللہ کو پتا ہوگا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کر لیا کہ وہ اب واپس جانا چاہتے ہیں اور اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب محسوس کر لیا کہ وہ واپس جانا چاہتے ہیں، بیوی بچوں کے پاس رہنا چاہتے ہیں، اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ تعلیم نہیں تھی کہ کوئی شخص واپس جانا چاہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ نہیں. آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینوں میں اس بات کو محسوس کر لیا تھا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ اچھا آپ لوگ واپس جانا چاہتے ہیں، آپ جائیے، آپ کو ظاہر ہے اپنے بچوں کی، اپنے بیوی کی، یعنی اپنے گھر بار کی یاد آ رہی ہے، تو آپ جائیے، اور میں آپ کو کچھ نہیں کہہ رہا، آپ جائیے. اور ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کی، اور وہ بات کیا تھی؟ سلو کما رأیتمونی اصلی. سن رہے؟ اللہ تعالیٰ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ سلو کما رأیتمونی اصلی. صحیح بخاری کی مشہور حدیث ہے، پڑھو نماز اے میری امت جس طرح دیکھتے ہو تم کہ میں نماز پڑھتا ہوں. اللہ کی قسم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس وقت جو میرا پورا غالب گمان ہے کوئی ایک بھی عورت نہیں تھی، مردوں سے خطاب تھا، جبکہ ایک مسلک والوں نے اس بات کو پکڑ کر عورتوں سے بھی یہ کہہ دیا کہ نماز تم بھی ایسی پڑھو جیسے کہ ہم پڑھتے ہیں. نہیں سمجھ آ رہی جی؟ آج کل بعض لوگ خاص طور پہ آئمہ اور فقہا کی تقلید نہ کرنے والے حضرات جو کہ عالم دین کو نہیں مانتے، انہوں نے کیا کیا حضرات، ان خواتین اور حضرات کی طرف سے یہ شور کیا جا رہا ہے کہ مرد اور عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں، دونوں کی نماز کا طریقہ ایک جیسا ہے، اور عورتوں اور مردوں کی نماز میں فرق مولویوں کا اپنا بنایا ہوا ہے، یا پھر فقہ حنفی میں بیان کیا گیا ہے. یعنی دو باتیں کہتے ہیں یا تو خود ہی بنا لیا مولویوں نے، یا فقہ حنفیہ والوں نے، حنفی مسلک والوں نے بنا لیا ہے. احادیث میں مرد اور عورت کی نماز کا الگ الگ طریقہ بیان نہیں کیا گیا، یہ بات وہ لوگوں نے اٹھائی، لہذا عورتیں اور مرد سب ایک ہی طرح سے نماز پڑھیں گے. دونوں کی نماز میں فرق کرنا دین میں زیادتی ہے جو کہ قابل قبول ہے. ٹھیک ہے. صحیح بخاری کی مشہور حدیث کو لے کر وہ لوگ بات کرتے ہیں، سلو کما رأیتمونی اصلی،
پڑھو نماز ہے میری امت جس طرح دیکھتے ہو تم کہ میں نماز پڑھتا ہوں، یعنی ہو میرے طریقے کے مطابق سب عورتیں اور سب مرد نماز پڑھیں۔ پھر اپنی طرف، یعنی یہ بات اپنی طرف سے جوڑ دی عورتوں کے لیے بھی، ٹھیک ہے۔ اب اپنی طرف سے یہ بات کہہ دینا کہ یہ عورتوں کے لیے بھی حکم ہے، ٹھیک ہے، یہ تو بالکل غلط ہے نا۔ عورتیں، اچھا اب یہاں پہ باتیں اگر میں ان کی بات کو مان لوں کہ واقعی عورتوں کی اور مردوں کی نماز ایک جیسی ہے، تو میری پیاری بہنوں کچھ باتیں آپ بھی سن لیں اور عقل کے ناخنوں سے، عقل کی کہتے ہیں نا، عقل کے کانوں سے سنیں، میں اس کو کہتے ہیں نا اپنے دماغ اور دل کے کانوں سے سنیں، ٹھیک ہے نا۔ حالانکہ دل کا کام سرکولیشن آف بلڈ ہے، یعنی اس کا کام کچھ اور ہے، لیکن میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ دل سے سنیں، دماغ سے سنیں۔ یعنی کیا کہا کہ جیسے یعنی انہوں نے کہا کہ ہو میرے طریقے کے مطابق سب عورتیں اور نماز پڑھیں، پھر اپنی طرف سے یہ حکم لگانا کہ عورتیں سینے پہ ہاتھ باندھیں اور مرد زیر ناف، اور عورتیں سجدہ کرتے ہوئے زمین پہ کوئی اور حیت اختیار کریں اور مرد کوئی اور۔ یہ دین میں مداخلت ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ دین میں مداخلت ہے، جو عورتوں اور مردوں کی نماز آپ نے الگ الگ کر دی ہے۔ اب میں ثابت کرتی ہوں کہ عورت اور مرد کی نماز کیسے الگ الگ ہے۔ یاد رکھیے کہ تکبیر تحریمہ سے شروع کر کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنے تک عورتوں اور مردوں کی ایک حیت اور شکل کی نماز ہے۔ یہ بات کو ایک مسلک والے یہی بات کہتے ہیں۔ یہاں پر میں کبھی بھی مسلک کی بحث میں نہیں پڑتی، میں صرف آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں جو بات کہ اصل میں اسٹوری کیا ہے، اصل میں بات کیا ہے۔ اچھا یہاں پر میں اب آپ کو بہت سی عورتیں سجدے میں، اچھا یہاں پہ جو ہے اب یہاں پر جو مسئلہ ہے بہت اچھا اور وہ سمجھنے والا مسئلہ ہے، اس کو میں ثابت کرنا چاہ رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ عورتوں کی نماز کا طریقہ بالکل مردوں کی طرح ہونا کسی بھی حدیث سے صراحتاً ثابت نہیں ہے، بلکہ عورتوں کی نماز کے طریقے کا مردوں کی نماز کے طریقے سے کچھ چیزوں میں مختلف ہونا کئی احادیث، روایات اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کے آثار اور تابعین عظام سے ثابت ہے۔ اور فقہ کی چاروں امام، امام ابو حنیفہ، حضرت امام مالک، امام شافعی اور حضرت امام احمد بن حنبل رحم اللہ کا اس بات پر اتفاق اور اجماع کہ عورتوں کی نماز کا طریقہ کئی چیزوں میں مردوں کی نماز سے جدا جدا ہے۔ اب آپ کو میں بتا رہی ہوں، اب دیکھیں میں یہ بات ثابت کرتی ہوں۔ اب میں کہتی ہوں نا سوری ٹو سے، میں ساتھ میں معافی کے ساتھ ثابت کر رہی ہوں، اور اب آپ نے اپنے دل کے کانوں سے سننا کہ آیا کہ باجی غلط کہہ رہی ہیں صحیح کہہ رہی ہیں۔ یہاں تک کہ عورتوں اور مردوں کی نماز میں کئی چیزوں کے اعتبار سے فرق کا تو اہل سنت والجماعت کی طرح اپنے آپ کو اہل حدیث کہلانے والے جو ہیں غیر مقلدین حضرات کا، ان کا بھی جو ایشو آ رہا ہے وہ بھی آپ کو سمجھا دیتی ہوں۔ سب سے پہلے سب مسجدوں میں امام و خطیب مرد حضرات کو مقرر کیا جاتا ہے، کسی مسجد میں عورتوں کو امام خطیب مقرر نہیں کیا جاتا۔ جب عورتوں اور مردوں کی نماز کا طریقہ ایک جیسا ہے تو پھر مرد عورت بھی تو اذان دے سکتی ہے نا۔ پھر آپ مجھے بتائیں کہ آج تک کسی عورت نے اذان کیوں نہیں دی؟ اس کو مردوں کے ساتھ مشروط کیوں کر دیا؟ دیکھیں آج میں آپ کو بہت پیار سے سمجھانے لگی ہوں اور فرق بتانے لگی ہوں، باقی میرا کوئی زور نہیں ہے کسی پہ، میں یہ نہیں کر سکتی کہ بہت سختی کے ساتھ یا اس طرح کروں، نہیں۔ ایک بات کو شروع سے ہمارا قاعدہ یہ رہا کہ ہم نے حق بات سامنے کر دی۔ حقیقت میں بتا رہی ہوں، میں بہت کم کسی کو کہتی ہوں بھائی پردہ کر، ٹھیک ہے، کیونکہ ہمارے قاسم نے ہمیں ایک بات سمجھائی کہ جب آپ پردہ کر کے جاتی ہیں پیاری پردہ، تو آپ یہ تبلیغ کر رہی ہوتی ہیں، آپ لوگوں کو بتا رہی ہوتی ہیں کہ ایک مومن اور مسلمان عورت اس طرح نکلے گھر سے، ٹھیک ہے۔ نقار صاحب کہتے ہیں اسے خاموش تبلیغ ہے یہ، اور بات میرے سمجھ آ گئی قاری صاحب کی کہ یہ خاموش تبلیغ ہے۔ یہاں آپ کو ایک بات ذرا سا موضوع سے ہٹ کر ہے، ٹائم بہت کم ہے، ایک بات بتانا بہتر سمجھ رہی ہوں اور مناسب سمجھ رہی ہوں، اس کو ذرا غور سے سن لیں۔ آج دنیا میں جو ماحول ہو رہا ہے عیاشی کا، زنا کا، شراب کا، آپ مجھے قسمیاں بتائیں۔ آج گھر گھر کی تقریباً اسٹوری بن چکی ہے کہ فلاں کا میاں فلاں جگہ، فلاں کا میاں فلاں جگہ، فلاں کا بیٹا فلاں کے ساتھ، فلاں کی بیٹی فلاں کے ساتھ۔ اگر آپ غور کریں تو آپ سب ایک بات، یعنی دنیا والوں کی زبان میں بتاؤں، کہتے ہیں لوگ
لو ایٹ فرسٹ سائٹ، لو ایٹ فرسٹ سائٹ، پہلی نظر کا پیار. تو پہلی نظر کا پیار تبھی ہوگا نا جب ہم اللہ تعالیٰ کے قانون کو توڑیں گے. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ عبداللہ ابن مسعود، گھر سے باہر نکل رہے ہو، ٹھیک ہے، اپنی نگاہوں کو نیچے جھکا کر چلنا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اگر میں پھر کسی دیوار سے ٹکرا جاؤں یا کسی بھینس وغیرہ سے، گائے سے ٹکر کھاؤں. اللہ کے نبی نے فرمایا جب تم گھر سے باہر نکلو گے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہتے ہو اور اس طرح نکلتے ہو تو ایک فرشتہ تمہارے ساتھ تمہاری حفاظت کرنے کے لیے نکلتا ہے. اب بتائیں جب فرشتہ ہمارا حامی و ناصر بن جائے گا اللہ کے حکم سے، اللہ نے ایک گارڈ بھیج دیا تو ایسا زبردست باڈی گارڈ جس کا ہوگا اس کو کوئی گن پوائنٹ پہ لوٹ سکے گا؟ کیا اس کی عزت محفوظ نہیں رہے گی؟ کیا اس کی جان، اس کا مال محفوظ نہیں رہے گا؟ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے دین کو بالکل سمجھ لیں، ابھی وقت ہے، بعد میں وقت نہیں رہے گا. سب مسجدوں میں امام و خطیب مرد حضرات کو مقرر کیا جاتا ہے، کسی مسجد میں عورت کو امام خطیب مقرر نہیں کیا جاتا. دوسری بات، اسی طرح سب مسجدوں میں اذان دینے والے مرد ہوتے ہیں، کسی مسجد میں عورت اذان نہیں دیتی. اسی طرح سب مسجدوں میں نماز کی اقامت مرد حضرات کہتے ہیں، کسی مسجد میں عورت نماز کی اقامت آج تک نہیں کہا. اور مرد اگر سر کھلے ہونے کی حالت میں نماز پڑھے تو نماز ہو جاتی ہے. آپ دیکھتے ہیں 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 نہیں 1000 نہیں 1,00,000 نہیں، کوئی 30-35 لاکھ حاجی مینا کے میدان میں، عرفہ کے میدان میں، مزدلفہ کے میدان میں سر اپنا، ان کی ٹانگیں بھی آدھی آدھی تقریباً ننگی ہوتی ہیں اور ان کے بازو بھی کھلے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے سر بھی کھلے ہوتے ہیں اور کوئی ٹوپی کیپ نہیں ہوتی. تو لیکن کیا ہوتا ہے؟ تو نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، نماز قبول ہے ان کی. تو مرد اگر سر کھلے ہونے کی حالت میں نماز پڑھے تو نماز ہو جاتی ہے. اگرچہ ایسا کرنا اچھی بات نہیں ہے، ڈھانک لینا چاہیے، لیکن احرام کی حالت میں آپ کو پتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کسی سب کے سر ایسے ننگے ہوتے ہیں، جبکہ موجودہ لیکن اکثر یہاں پہ آپ دیکھ لیجئے کہ اس میں کوئی اچھا مگر عورت اگر ننگے سر نماز پڑھے، بلکہ ایسا باریک دوپٹہ اوڑھ کر بھی نماز پڑھے جس سے بال اور اندر کے اعضاء دکھائی دے رہے ہوں، تو کوئی فریق بھی اس کو صحیح نہیں سمجھتا، نہیں مانتا. مرد کے ستر والے اعضاء جن کو نماز میں ڈھانک کر رکھنا شرط ہے، یعنی ٹمی سے، یعنی ناف سے لے کر اس کے گھٹنوں تک، یہ مرد کے ستر والے اعضاء ہیں. اور عورت کے ستر والے اعضاء جن کو ڈھانپ کر رکھنا شرط ہے، اس میں اب آپ کو پتا ہے کہ صرف عورت کے ہاتھ نظر آئیں، پیر نظر آئیں اور اس کا چہرہ اور بال کوئی ایک ذرہ برابر بھی نظر نہ آئے. نماز کی حالت میں اگر آستین اوپر چڑھی ہوئی ہو اور کونیوں تک ہاتھ ننگے ہوں تو عورت کی نماز اس حالت میں درست نہیں سمجھی جاتی، بلکہ وہ تو میں تو کہتی ہوں نماز سے نکل گئی. جبکہ مرد کی نماز کو درست قرار دے دیا گیا ہے. سمجھ آ گئی؟ آج اتنا ہی کافی ہے، وقت بہت کم ہے. بات کو انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا، اگر اللہ نے چاہا تو اللہ کے حکم سے بتاتی رہوں گی. اور بس یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہوتا ہے، انسان کا اپنا کچھ بس نہیں ہوتا. لیکن آپ سمجھنے کی نیت سے سنیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ صحیح بات کو کیچ کر لیں گے. تو یہاں پر آج جو ہے میرے پاس سبق جو تھا وہ یہی تھا اللہ پاک کے حکم سے کہ عورتوں کی نماز بنیادی طور پر ویسی ہے جیسے مردوں کی، پس چند چیزوں میں مرد اور عورت کی نماز میں فرق ہے. سب سے پہلے تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے مردوں کو چادر وغیرہ سے ہاتھ نکال کر کانوں تک اٹھانا چاہیے. کانوں تک ہاتھ یعنی چادر وغیرہ سے ہاتھ نکال کر کانوں تک اٹھانا چاہیے. اور عورتوں کو ہر حالت میں بغیر ہاتھ نکالے ہوئے کندھے تک اٹھانا چاہیے. یعنی ہاتھ اپنے کیسے اٹھائیں؟ چادر کے اندر رکھیں. اس کو عورت کو نہیں ضرورت کہ وہ اپنی چادر سے باہر نکالے. غور سے سنیے گا، اللہ پاک آپ کے دماغ اور دل کی گرہیں کھولتے جائیں گے انشاءاللہ. تو عورت اندر ہی اندر رکھے گی، دائیں ہاتھ کو دائیں سینے کے دائیں حصے سے ملائے گی، بائیں ہاتھ کو بائیں سینے کے بائیں حصے سے ملائے گی. اور عورتوں کی انگلیوں کا رخ کندھے کی طرف ہوگا اور ہتھیلیوں کا رخ جو ہوگا وہ آپ کو پتا قبلہ کی طرف ہوگا. تکبیر تحریمہ کے بعد مردوں کو ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا چاہیے، عورتوں کو سینے پر. عورت اپنے سینے پر ہاتھ باندھے گی، اس طرح سے وہ زیادہ محفوظ ہو جائے گی اور پردے کی حالت میں ہو جائے گی. اور تیسری بات، مردوں کو دائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی
اور انگوٹھے کا حلقہ بناकर بائیں ہاتھ کی کلائی کو پکڑنا چاہیے. مردوں کا بالکل مرد اپنے ہاتھ ناف پہ رکھیں گے اور دائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی اور انگوٹھے کو ہلکا بنا کر، یعنی مرد کی 3 انگلیاں جو ہوں گی نا وہ اس کی کلائی پہ رہیں گی، اور باقی جو انگوٹھا ہے اس سے وہ تقریباً جیسے چوڑی کی طرح گھیرا سا بنا لے گا، ہلکا بنا لے گا، اور باقی 3 انگلیوں کو بائیں کلائی پہ بچھا دینا چاہیے، اور چھوٹی انگلی اور انگوٹھے کا ہلکا بنا کر بائیں ہاتھ کی کلائی کو پکڑ لینا چاہیے اور باقی 3 انگلیوں کو بائیں کلائی پر بچھا دینا چاہیے. عورتوں کو دائیں ہتھیلی بائیں ہتھیلی کی پشت پر رکھنا چاہیے. عورتوں کو دائیں ہتھیلی کو بائیں ہتھیلی پر رکھنا چاہیے اور مردوں کی طرح ہلکا بنا کر بائیں ہاتھ کو نہیں پکڑنا چاہیے. بس اپنا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ پہ رکھ لیں اس طرح کہ ایک ہاتھ کی جہاں اینڈ ہو رہا ہوتا ہے نا، ہاتھ کی بات کر رہی ہوں، جہاں آپ کی جب آپ نیچے کرتی ہیں چوڑیاں آ کے رک جاتی ہیں وہاں آپ کی انگلیاں آئیں، اور آپ کا جو دوسری ہتھیلی ہے نا، دوسری یعنی اگر جو بائیں ہاتھ ہے، بائیں ہاتھ کی انگلیاں جو ہیں آپ کے دائیں ہاتھ کی جہاں آپ کی ہتھیلی ختم ہو رہی ہوتی ہے نا، جہاں سے چوڑیاں جب نیچے ہاتھ کرتے رکتی ہیں وہاں پر آپ کی انگلیاں آئیں. اسی پوزیشن میں دونوں طرف ہونا چاہیے کہ دائیں ہاتھ کی انگلیاں بھی وہاں آئیں اور بائیں ہاتھ کی انگلیاں بھی وہاں آئیں جہاں پر آپ کی چوڑیاں آ کر آپ ہاتھ نیچے کرتے ہیں تو رکتی ہیں، جہاں سے آپ کا ہاتھ شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ امید ہے کہ یہ عورت اور مرد کی نماز کے فرق آپ کو محسوس ہو جائیں گے. اور ایک اور بات کو، اگر آپ کو میری بات نہ سمجھ آ رہی ہو تو آپ ذرا مردوں کو نماز پڑھتے ہوئے ایک دفعہ چلی جائیں اور ایسا کریں کہ ان کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھیے گا. آپ دیکھیں گی کہ اگر ایک عورت اسی طریقے سے کرے جیسے مرد سجدہ کرتے ہیں تو کیا، یا اور مرد جیسے رکوع کرتے ہیں، تو آپ دیکھیں گی کہ اس میں جسم بہت زیادہ نمایاں ہو کر سامنے آتا ہے. اور اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو عورت کیوں کہا؟ عورت اصل میں آپ کو بتاؤں عورت کا کیا مطلب ہے. عورت کا مطلب ہے عورت کی یعنی عربی زبان میں شرمگاہ کو عورت کہتے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو عورت جو ہے وہ پوری کے پوری شرم و حیا کا پیکر ہے، اور شرم و حیا کا جو ہے شرم و حیا سے بنی ہے، اور وہی اس کو عمل اچھے لگتے ہیں جس میں شرم و حیا کے ساتھ جو ہے وہ رہے. وہی وہ اگر مطلب اس بات پر اگر ہم عمل کر لیں اور کھلے دل سے سوچیں کہ آج معاشرے میں کتنی برائیاں ہیں اور ان کو غور سے سوچیں تو ان میں سب سے بڑی برائی بد نظری اور بے حیائی ہے. ٹھیک ہے؟ تو یہ وقت کے ساتھ ساتھ کسی کو برا بھی لگ رہا ہوگا لیکن انشاءاللہ سمجھ آئے گی، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برائی سے دور ہو جائے گی اور اس سے اللہ کی ان احکامات سے آپ کو پیار ہو جائے گا اور آپ بڑھ چڑھ کر کرنے والی بن جائیں گی انشاءاللہ. بہت سے لوگ ایسے ہیں جن میں بھی شامل ہوں کہ پہلے میرے پاس کوئی پردہ دار خاتون آتی تھی شرعی پردے والی تو میں ان کو حیران ہو کے دیکھتی تھی، اور نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ میں اپنی بات کر رہی ہوں اور یہ جوانی کی بات کر رہی ہوں، تو میں نا ان کو اچھا نہیں سمجھتی تھی. یہ میں کہتی تھی پتہ نہیں یہ کیسی ہیں، لیکن الحمدللہ رب العالمین کہ اللہ پاک نے پتہ نہیں کون سا عمل قبول کیا اور کیا، یہ تو اللہ ہی کو پتہ ہے کہ اللہ پاک نے اس بات کی توفیق عطا فرمائی. اور آج الحمدللہ رب العالمین جو پردے میں مجھے رہ کر ملا وہ مجھے کہیں سے نہیں مل سکتا. میں انشاءاللہ تعالیٰ کل اس کو اگر اللہ نے مجھے وقت دیا تو بیان کروں گی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جی، سورہ احزاب میں پہلے سبق میں جیسے کہ میں نے ذکر کیا، کیونکہ ٹائم بہت کم ہوتا ہے، ایسے تیزی سے ٹائم بڑھ رہا ہے آگے اور کام کافی رہتا ہے، تو بہرحال اللہ تعالیٰ اس محفل میں بہت برکت دے اور اللہ تعالیٰ میری زبان میں ایسا اثر پیدا کر دے کہ آپ لوگوں کو میری بات سمجھ آ جائے. تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو آسان بنائے اور سمجھنے کو بھی آسان بنائے. اور میں بڑی تکلیف ہوتی ہے اس بات سے کہ جب میں دیکھتی ہوں کہ آپ لوگوں کے رزلٹ میں 20-25 عورتیں ہوتی تھیں اور اب گنتی کی کچھ عورتیں رہ گئیں. میں بہت آپ سے درخواست کرتی ہوں کہ یہ 4 دن کوشش میں ایسے کرتی ہوں پیر منگل بدھ جمعرات کے آپ لوگوں کو ایک ایک چیز بار بار کھول کے، مجھ سے کئی لوگوں نے کہا کہ آپ بہت زیادہ کلیئر بات کرتی ہیں اور بہت ڈیفینیشن اور بار بار دہراتی ہیں.
خدا جانتا ہے اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اللہ پاک مجھے حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور میں آپ کے سینوں تک، آپ کے دماغ تک یہ بات لے آؤں اللہ کے حکم سے، کہ اور آپ کے اندر چلی جائے اور آپ کے لیے عمل کرنا آسان ہو جائے اور اس کو سمجھنا آسان ہو جائے۔ اچھا جی، اس وقت کی آیتیں کچھ جو ہیں وہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آیت نمبر 55 سے لے کے آیت نمبر 58 تک، یوں سمجھیں کہ 55، 56، 57، 58 جن کو ہم نے 4 آیتوں میں سے 2 آیتوں کو سلیکٹ کر لیا کیونکہ اس کی تفسیر کافی ہے، اور پیپر دینے والوں کی آسانی کا خیال کرتے ہوئے ہم انہی آیتوں کو دوبارہ سے لے کر چلتے ہیں اور یہیں تک بیان کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا اور روز بتاتی ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک غلام اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے ملا۔ کس نے ہبہ کیا؟ آپ کی پیاری بیوی اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اور اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ غلام کہاں سے ملا؟ آپ کے پیارے بھتیجے حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو وہ غلام دیا تھا اور آپ کو خرید کر آپ کو دے دیا تھا۔ آپ نے یہ غلام جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کی تو آپ نے ان کو ہبہ کر دیا اور دے دیا۔ اب یہ غلام جن کا نام زید بن حارثہ تھا اور 1,24,000 یا جتنے بھی آپ کی نظر میں صحابہ ہیں ان میں سے کسی ایک صحابی کا نام قرآن میں نہیں آیا، ایک صحابی کا نام نہیں آیا سوائے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، کہ زید اللہ تعالیٰ نے بالکل زید رضی اللہ عنہ کا نام لیا ہے، ورنہ عام طور پہ جو احکامات آتے ہیں ہمیں دیکھنا پڑتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی شان نزول کیا ہے، یہ حکم کس کے نام کیا ہے، پھر پتہ چلتا تھا یہ تو ابو بکر صدیق کے لیے آیتیں اتری، یہ تو عمر فاروق کے لیے، یہ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے آیتیں اتری، لیکن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کے اصل میں اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک رسم بد کا خاتمہ کرنا تھا، اور وہ اس وقت بہت رواج میں تھی۔ اس وقت کوئی بھی کسی کو اپنا بیٹا بنا لیتا تھا، اور لے پالک بیٹا اور لے پالک بیٹیاں یہ بہت آسان تھا بنانا نا وہاں پر لے پالک اولاد کو۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ چاہ رہے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھ سے، ان کی ذات مبارکہ سے اس کبیر رسم کو، اس گندی رسم کو ختم کرائیں۔ چنانچہ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ کو اپنا غلام ہبہ کر دیا تو دے دیا، تو وہ غلام آپ سے اتنی محبت کرنے لگے زید بن حارثہ کہ جب ان کے والد اور ان کے چچا محترم لینے آئے تو آپ نے کہا میں تو کبھی نہیں جاؤں گا۔ انہوں نے کہا تم غلام رہنے کو پسند کرتے ہو؟ فرمایا ہاں، میں نے اس بندے پر کا تجربہ کر کے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کا تجربہ کر کے دیکھ لیا کہ مجھے ان سے زیادہ اچھی ذات کوئی نہیں مل سکتی، شخصیت کوئی نہیں۔ چنانچہ خوشی خوشی ان کے والد صاحب اور چچا صاحب چھوڑ کے چلے گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا بیٹا بنا دیا، اعلان کر دیا کہ زید جو ہیں آج کے بعد زید بن محمد ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہ رہے تھے کہ اس کبیر رسم کو، اس گندی رسم کو ختم کیا جائے، اور آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھ مبارک سے ختم کروایا، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ لے پالک بیٹا جو ہے، قرآن کی آیتیں ابھی آپ کو پڑھ کے سنائی تھی پہلے، کسی حال میں بھی تمہارا حقیقی بیٹا نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس پر ایک جو ہے کفار پر اور دوسرے غیر مسلموں پر چوٹ بھی لگائی تھی کہ تم اپنی اس بیوی کو بیٹھے بیٹھے کہہ دیتے ہو کہ تمہاری پیٹ میرے لیے ایسے جیسے میری ماں کی، اور تم اس کو بالکل وہ اپنے سے علیحدہ کر دیتے ہو جیسے کہ طلاق سے علیحدہ کرتے ہیں، تو کیا وہ تمہاری جو بیوی ہے وہ جو تمہاری آج تم اسے ماں بنا دیا اور ماں سمجھ کے تم نے اسے طلاق دے دی، اسے کہتے ہیں زہار کی رسم۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ کیا تمہاری ماں اور تمہاری بیوی ایک ہی پیٹ سے پیدا ہوئے تھے؟ یہ قرآن کی آیتوں سے اللہ نے ثابت کر دیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ایسا نہیں ہو سکتا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے طلاق کو رواج دیا تھا، ٹھیک ہے، وہ الگ سے ایک مسئلہ ہے، وہ انشاءاللہ پھر دورہ تفسیر قرآن۔ تو یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، اچھا اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شادی زید بن حارثہ یعنی اپنی لے پالک بیٹے سے، جن کو انہوں نے ذات کر کے جو ہے زید بن حارثہ ہی کہا،
زید بن محمد نام ہٹا لیا اور فرمایا کہ یہ میرے آزاد کردہ غلام ہے، اور اس کے بعد یعنی ان سے یہ جو بیٹے ہونے کا ٹائٹل ہے یہ ختم کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی اتباع کرتے ہوئے. لیکن ان کی شادی جو تھی اپنی پیاری پھوپھی جان کی پیاری بیٹی زینب بنت جہاش سے کر دی، لیکن آپس میں ان کی بنی نہیں. اکثر یہ حالات پتہ چل رہے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زید بن حارثہ کو منع کر فرما رہے تھے کہ تم طلاق نہ دینا، لیکن جب حالات بہت خراب ہونے لگے تو آپ کے دل میں آئی کہ اگر زید بن حارثہ جو کہ میرے آزاد کردہ غلام تھے اور ہمارے معاشرے میں غلام کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس وقت کی بات بتا رہی ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر کیا، پھر ہماری جو زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں، ان کو تو پھر کوئی نہیں پوچھے گا نا، مطلب بیچاری کی زندگی خراب ہو جائے گی. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ شادی میں نے کروائی تھی نا. تو زینب بنت جہش اور ان کے بھائی عبداللہ بن جہش تو اس کو پسند ہی نہیں کر رہے تھے، تو اب مجھے ہی کچھ کرنا ہوگا. تو فرمایا کہ یہ اتنا بڑا صدمہ ہوگا کہ اس صدمے کو اگر تدارک کرنا ہے، اس کی دوا کرنی ہے، تو میں ان سے خود ہی نکاح کر لوں. پھر اللہ تعالیٰ نے لیکن لوگوں کے خوف سے کہ لوگ کیا کہیں گے کہ اپنے لیک پالک بیٹے کے ساتھ اس طرح کیا ہے کہ مطلب اس کی بیوی سے یعنی اپنی بہو کے. تو اللہ پاک نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں یہ بات آئی نا، اس طرح کی بات آئی کہ لوگ کیا کہیں گے اگر میں نے ایسے کر لیا، تو لوگوں کا تو اللہ تعالیٰ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو جان لیا، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے لیے ایسا خوبصورت اعلان کیا قرآن میں. اللہ نے فرمایا کہ حضرت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. ارے سن لو، غور سے سن لو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے سارے مردوں میں سے کسی ایک مرد کے بھی باپ نہیں ہے. جب تم مرد جتنے بھی دنیا یعنی تمہارے اس وقت جتنے بھی آگے پیچھے مرد ہیں، ان میں سے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بیٹا ہی نہیں، تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہو کہاں سے آ گئی؟ اللہ تعالیٰ نے ما کان محمد ابا احد من رجالکم اس آیت سے اس کی نفی کر دی کہ بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ لے پالک بیٹے تھے، اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی بیٹے نہیں. حقیقی بیٹا وہ ہوتا ہے جو سلبی بیٹا ہو، جو ایک عورت اور ایک مرد کے آپس میں ملنے سے پیدا ہوتا ہے بچہ، وہ ان کا سلبی اور حقیقی بیٹا ہوتا ہے. تو آگے اللہ تبارک تعالیٰ نے سمجھ لیا تھا اس بات کو کہ دل میں ان کے یہی ہے تو کہ شادی کرنے کا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھائی میں تو تمہیں میں تو حق بات سے نہیں شرماتا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنا فیصلہ بتا دیا کہ میں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ تمہاری اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی حضرت زینب بنت جہش کے ساتھ ہونا قرار پائے. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے اس قدر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوٹ دی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو بیان کر کے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مال غنیمت میں اگر کوئی عورت ملے اس سے شادی کرنا چاہیں آپ کو اجازت ہے. عام طور پہ لوگ 4 شادیاں کر سکتے ہیں اور 4 سے 5ویں شادی نہیں کر سکتے، لیکن آپ 11 شادیاں ہیں. آپ کے لیے آپ کی ہر بیوی حلال ہے. آپ کو مال غنیمت میں کوئی عورت ملے وہ بھی آپ رکھنا چاہیں اپنی بیوی بنا کے، آپ کے لیے حلال ہے. آپ اگر کسی کنیز کو، کسی خادمہ کو، کسی نوکرانی کو، کسی غلام خادمہ کو اپنے پاس یعنی رکھنا چاہیں جو آپ کی خادمہ ہو. اس زمانے میں یہی ہوتا تھا نا کہ خادم بکتے تھے اور پھر خرید لیا جاتا تھا، تو ہم اس کی بھی اجازت دیتے. اور اگر آپ کو کوئی عورت یہ کہے کہ میں نے اپنے آپ کو ہبا کیا، میں آپ سے مہر نہیں چاہ رہی، میں آپ کی بیوی بن کے رہنا چاہتی ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ اجازت بھی دے دی، اور ساتھ اعلان کر دیا کہ یہ والی اجازت اور دنیا کے کسی مرد کو اور کسی اور نبی کو بھی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ لا جناح علیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا جناح علیہن فی آبائہن ولا ابنائہن ولا اخوانہن ولا ابنائہن
ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ پیغمبر کی بیویوں، اچھا اب یہاں پر فرمایا کہ پیغمبر کی بیویوں اپنے یعنی پھر اب وہ زینب بنت جہش کی جو شادی تھی اس والے دن اللہ تعالیٰ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بلایا تھا کھانے پہ، لیکن وہ آ کر وقت سے پہلے بیٹھ گئے اور کھانا کھانے کے بعد بھی بہت دیر تک بیٹھے رہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو تم سے شرم کر رہے ہیں نا، حیا کر رہے ہیں تمہیں یہ کہنے کی میں کہ بھائی ابھی چلے جاؤ، ابھی تو کھانا کھانے میں دیر ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں کسی بھی حق بات کو کہنے میں شرم نہیں کرتا، چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بن بلائے مت جایا کرو، اور جب وہ تمہیں کھانے پہ یا کسی چیز پہ بلائیں اس وقت جاؤ جس وقت وہ کہیں کہ کھانا تیار ہے، اور پھر کھانا کھانے کے بعد وہاں بیٹھنا رہو اور ان کا وقت مت ضائع کرو، کیونکہ تمہارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مقام ہے اور ان کی ایک حیثیت ہے. اور اس کے بعد کہا کہ نبی کی بیویوں سے یا جو بھی چیز مانگنی ہے نا، صحابہ سے کہا کہ پردے میں مانگو. تو ساتھ ہی کہہ دیا پیغمبر کی بیویوں اپنے باپوں کے بارے میں کوئی گناہ نہیں، ان کے سامنے تم جو ہے آ سکتی ہو سامنے، ان سے پردہ نہیں ہے، اور نہ اپنے بیٹوں سے اور نہ اپنے بھائیوں کے اور نہ اپنے بھتیجوں کے اور نہ اپنے بھانجوں کے اور نہ اپنی عورتوں کے اور نہ اپنی لونڈیوں کے، ان سے کوئی پردہ نہیں ہے. اے اللہ کے نبی کی بیویوں آپ ان کے سامنے آ سکتے ہو اور یہی ہمارے لیے ہے. تو فرمایا واتقین اللہ، اور فرمایا کہ اور خدا سے ڈرتی رہو، ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے بے شک اللہ ہر چیز پر حاضر اور ناظر ہیں، اور بے شک اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے وہ بہترین گواہ ہے نا، جیسے یعنی بے شک اور ڈرتی رہو اللہ، بے شک اللہ ہے ہر شے پر گواہ. ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو ہر طرح سے دیکھ رہے ہیں. تو میرے خیال میں یہی آج کے لیے ٹھیک ہے، میں نے اس کو دہرا دیا. اب آگے کل جو ہے نا وہ آ رہی ہیں آیات، میں اس کو یہاں سے شروع کر دیتی ہوں تاکہ ایک آپ لوگ اس پر غور و فکر کرتے رہیں. ان اللہ تبارک تعالیٰ ایک حکم دے رہے ہیں قرآن میں، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما. یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ، میں اس کو بس تھوڑا سا ایسے ہی بیان کر کے آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں، بس پھر کل انشاءاللہ. اے ایمان، یا ایہا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، یا اے مومنو یا اے ایمان والو، صلو علیہ وسلمو، یعنی درود بھیجو کس پر؟ علیہ ان پر، کن پر؟ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، وسلم تسلیما، اور سلام بھیجو، درود بھی بھیجو اور سلام بھی بھیجو. تسلیما یعنی خوب عاجزی کے ساتھ، کہتے ہیں نا جھک، تسلیم عرض ہے، جب ہم سلام کرتے ہیں تو تھوڑا سا جھکتے ہیں تو کہتے ہیں نا ہم تسلیم عرض ہے. تو یعنی تسلیمہ یعنی خوب عاجزی کے ساتھ، ٹھیک ہے، یعنی بڑے دل کے ساتھ. اے ایمان والو تم بھی اپنے آپ پر، تم بھی آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیجا کرو اور خوب سلام بھیجا کرو. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں ان کے پیغمبر، یعنی بھیجتے ہیں ان پیغمبر پر، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ اور ان کے فرشتے بھی رحمت بھیجتے ہیں. تو اے ایمان والو تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت اور خوب سلام بھیجا کرو. یہیں پر یہ بات ختم کرتی ہوں کہ میری پیاری بہنوں، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھتے، اللہ ہمارے ساتھ روزہ نہیں رکھتے، اللہ ہمارے ساتھ حج نہیں کرتے، اللہ ہمارے ساتھ کوئی عبادت نہیں کرتے، کوئی بھی عبادت نہیں کرتے، لیکن اللہ ہمارے ساتھ، یعنی اللہ تعالیٰ نہ زکوٰۃ دیتے ہیں، نہ اللہ تعالیٰ جہاد کرتے ہیں، نہ اللہ تبارک تعالیٰ نہ
نماز پڑھتے ہیں، نہ روزہ رکھتے ہیں، نہ حج کرتے ہیں، لیکن ایک عبادت ایسی ہیں جو اللہ بھی کر رہے ہیں اور اللہ کے فرشتے بھی، مقرب فرشتے بھی کر رہے ہیں اور ہمیں بھی کرنے کا حکم دیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ درود و سلام بھیجنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یہ واحد عبادت ہے جس میں ہمارے دونوں فرشتے آن ورک ہو جاتے ہیں کام میں، یعنی دائیں طرف والے، وہ کہتے ہیں نا من صلی اللہ علیہ واحد صلی اللہ علیہ اشرا، ٹھیک ہے نا؟ یعنی اللہ، جب ہم اللہ کے نبی پر درود بھیجتے ہیں تو 10 درجات ہمارے بڑھتے ہیں، 10 گناہ مٹتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں لکھتے ہیں۔ تو نیکیاں دائیں طرف والے کرامن کاتبین لکھتے ہیں، اور 10 گناہ جو مٹاتے ہیں وہ بائیں ہاتھ والے۔ یہ واحد دنیا کی ایسی عبادت ہے جس میں دائیں ہاتھ والے اور بائیں ہاتھ والے کرامن کاتبین آن ورک ہو جاتے ہیں، دونوں کے دونوں کام میں لگ جاتے ہیں۔ انشاءاللہ کل اللہ نے چاہا اس پر مزید اللہ کے حکم سے، ابھی ہمارے پاس 3 دن ہیں، اس کو 2 دن ہیں، اس کو انشاءاللہ بند۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رشتہ جو نہ قائم ہو محمد سے وفا کا، پھر جینا بھی برباد ہے، مرنا بھی اکارت۔ تھکی ہے فکر رسا مدح ابھی باقی ہے، قلم ہوا آبلا پا مدح ابھی باقی ہے، ورق تمام ہوا مدح ابھی باقی ہے، تمام عمر لکھا مدح ابھی باقی ہے۔ میری پیاری بہنوں، میرے خیال میں 4 سال ہو گئے، 4 سال 5 سال سے ایک ہی بات، ختم نبوت زندہ باد۔ جی، سچے نبیوں کا اقرار ضروری ہے، جھوٹے نبیوں کا انکار ضروری ہے۔ ختم نبوت کی نگری میں چور گھسے، نگری والے ہوں ہوشیار ضروری ہے۔ تو ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ سچے پیغمبر ہیں، ہم ان کے جھوٹے وفادار ہیں، اور مرزا قادیانی کے ماننے والے اپنے جھوٹے نبی کے سچے وفادار ہیں۔ کتنی الگ سے بات ہے نا، اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے۔ میں ختم نبوت ہی پہ بات کرنا چاہ رہی تھی، لیکن بات وہیں پر القدس لنا، یعنی فلسطینی بھائی سامنے آ گئے، ان کے روتے ہوئے چہرے سامنے آ گئے، ان کے پھٹے ہوئے جسم سامنے آ گئے، ان کے خون آلود چہرے سامنے آ گئے، ان کے سامنے، ماں کے سامنے بچوں کی لاشیں سامنے آ گئی۔ میں آپ کو بتا رہی تھی کہ یہ سب ظلم کی انتہا کیوں ہے میری پیاری بہنوں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نبی، یہ سورہ احزاب میں بھی آپ نے پڑھا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مائگریشن کر کے، ہجرت کر کے اپنے اماں کے گھر آئے، اماں کی جو اماں کا ننیال تھا اس میں آئے، وہ تھا مدینہ طیبہ۔ اور جب وہ مدینہ میں آئے تو وہاں مدینہ میں اوس و خزرج 2 قبیلے رہتے تھے، جن کو اگر ملا کر دیکھ لیں تو انصار کہتے ہیں نصرت کرنے والے، مدد کرنے والے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کی بہت مدد کی ہے۔ اللہ پاک ان کو اپنے جو ہے نا نعمتوں میں سے نعمتیں عطا فرما، اور اپنی شان کے مطابق انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گلے لگایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو احساس نہیں ہونے دیا کہ آپ اتنا اپنا پیدائشی شہر چھوڑ کر آئے ہیں، آپ اپنوں کو چھوڑ کے آئے۔ ادھر انصاریوں کے ساتھ اور بھی ایک اور جماعت بھی کھڑی تھی جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو دیکھا، اور وہ تھے یہودی۔ اور یہودی جو تھے ان کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایگریمنٹ کر لیا کہ اگر کوئی آپ کو تکلیف پہنچائے گا باہر سے آ کر، ہم آپ کی مدد کریں گے، اور اگر کوئی ہم سے باہر سے لڑنے آیا تو آپ ہماری مدد کیجیے گا۔ اسے کہتے ہیں میثاق مدینہ۔ آپ نے 8ویں 9ویں کے کورسز میں پڑھا ہوگا، 7ویں 8ویں کے کورسز میں میثاق مدینہ۔ یہ والا ڈن ہو گیا، مطالبہ، یہ معاہدہ ڈن ہو گیا، یعنی یہ اسٹیٹمنٹ ڈن ہو گئی، اور ان لوگ جو کہتے ہیں نا اسٹیمپ پیپر پہ لکھا گیا۔ میں سمجھانے کو صرف کہہ رہی ہوں آپ کو، اس وقت تو اسٹیمپ پیپر کہاں ہوتے ہوں گے۔ تو اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس معاہدے کی طرفداری کرتے رہے، اور اس کو مانتے رہے، اس کے ساتھ وفاداری کرتے رہے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان یہودیوں نے، جو کہ 4 قبیلوں پر مشتمل تھا، جن کے مین قبیلے بنو قریظہ اور بنو نذیر تھے،
اور ان کی جو شاخیں تھی بنو حارث اور بنو قینقاع تھی، ٹھیک ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے آپ یہ جو انصار تھے نا، یہ سارے کے سارے ان یہودی عالموں کے یہ سمجھ لیں کہ کو بہت اہمیت دیتے تھے، اور اپنے جھگڑوں کے فیصلے ان سے کراتے تھے، اور ان سے تورات کے حکموں کے مطابق کروانے کی کوشش کرتے۔ لیکن ایسے وہ بدبخت تھے کہ وہ تورات کے حکموں کے مطابق نہیں کرتے تھے، وہ دیکھتے تھے کہ جون سی پارٹی جو اسٹرانگ پارٹی ہے نا، اس کے حق میں آ کر نا فیصلہ بدل دیتے تھے۔ جیسے میں مثال دے کر سمجھاتی ہوں، آج یہ بات فلسطینی کے حق میں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے، میں ختم نبوت سے ہٹ نہیں رہی، لیکن تھوڑا سا آپ کو یہ بات سمجھا دوں گی تو کیا پتا اللہ تعالیٰ مجھے ختم نبوت ہی والا ثواب عطا فرمائے۔ میں آپ کو بتانا یوں چاہ رہی ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ اس ایگریمنٹ سے بالکل نہیں کبھی بھی ہٹے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر کی لڑائی کے لیے گئے تو ان کو یقین تھا کہ بدر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اپنے صحابہ کے ساتھ نعوذ باللہ صبح نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کے شہید ہو جائیں گے۔ چنانچہ انہوں نے اپنی بدماشیاں شروع کر دی، اور جب بنو قینقاع کے طرف ایک ہماری مسلمان عورت دودھ بیچنے گئی تو انہوں نے اس کو برہنہ کیا اور کپڑے اتار دیے، اور اس کے ساتھ اس کو بچانے کے لیے ایک مسلمان آیا اور مسلمان نے ان کو ختم کیا۔ لیکن یہ یہودی بہت متعصب قوم ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے، اگر آپ قرآن کی دلیل لینا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں، اور قرآن کی ماں جو ہے ام الکتاب ام القرآن یعنی سورہ فاتحہ میں لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے انعمت علیہم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے رستے پہ چلانا جن پر آپ نے اپنا انعام کیا، یعنی انبیاء، شہداء، صدیقین اور صالحین کے رستے پہ چلائیے گا۔ اس میں تھوڑی سی ترتیب ہوگی، انبیاء، صدیقین اور صالحین اور شہداء، ایسی کچھ ہے۔ بہرحال ان کے رستے پہ چلانا تو، اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین، اور ہمیں ان کے راستے پہ نہ چلائیے گا جن پر آپ نے غضب کیا۔ غیر المغضوبی یہ سب کے سب یہودی ہیں، بے شک آپ جہاں سے بھی آپ نے تفسیر میں دیکھنا دیکھ لیں، آپ یوٹیوب سے دیکھنا چاہیں دیکھ لیں، غیر المغضوبی جن پر اللہ کا ہر وقت غضب رہتا ہے، اور یہ کون ہے؟ یہودی۔ اب آپ کہیں گے یہودی تو اس وقت سب سے زیادہ کامیاب کون ہے؟ قوم ہے کہ جی آپ یہودی کا نیڈو استعمال کرتے ہیں، نیسلے استعمال کرتے ہیں، ایوری ڈے استعمال کرتے ہیں، ایریل استعمال کرتے ہیں، سرف استعمال کرتے ہیں، آپ ماؤنٹین ڈیو استعمال کرتے ہیں، آپ سیون اپ استعمال کرتے ہیں، پیپسی کولا استعمال کرتے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں کیا باقی کافی ساری فیئر اینڈ لولی ہے، لکس ہے۔ تو آپ میں یہودیوں کا کیا بتاؤں کہ پاکستانیوں نے تو یہودیوں کو بہت مضبوط کیا ہوا ہے۔ تو اب کہنے کا کیا مقصد ہے، تو بتایا آپ کو میں نے سمجھایا نا۔ تو اب کیا کہتے ہیں لیکن یہ کیوں اس وقت یہ حاوی کیوں ہے ہم پہ؟ اس لیے کہ ہم نے اپنے اللہ تعالیٰ سے اپنا رشتہ ہم نے اپنا رشتہ اپنے اللہ سے نا توڑ لیا ہے۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں، سرکشی میں اپنے آپ کو ڈال لیا ہے۔ دیکھیں آپ کہیں گے کیسے؟ آپ کی نمازیں کیا پوری ہیں؟ کیا آپ کسی کے لیے غیبت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ حسد کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کیا آپ سب کے حق حقوق ادا کرتے ہیں؟ کیا آپ ماں باپ کو ماں باپ کی جگہ رکھتے ہیں؟ کیا آپ بہن بھائیوں کو بہن بھائی کے ساتھ جیسا رکھتے ہیں؟ کیا آپ کامیاب تاجر ہیں؟ آپ کو دھوکہ تو نہیں دیتے؟ آپ خیانت تو نہیں کرتے؟ آپ ملاوٹ تو نہیں کرتے؟ آپ دیکھ لیں نبی کا راستہ کون سا ہے، جدا جدا راستے ہیں دونوں، وہ ہے نا ممتاز اليوم ایھا المجرمون، آج جدا جدا ہو جاؤ، نمازی ایک طرف، غیر نمازی ایک طرف، سودی ایک طرف، غیر سودی ایک طرف، آج جو ہے کیا کہتے ہیں اللہ کو ماننے والے ایک طرف اور سرکش ایک طرف۔ یہ تو ہوگا اللہ کے حکم سے۔ تو وہیں پہ بات دوبارہ لے کر آتی ہوں کہ پھر کیا ہوا، کیونکہ ٹائم مجھے اب کہہ رہا ہے کہ بس اب ختم ہی کرنا پڑے گا اس کو۔ اچھا اب میں بتا رہی ہوں کہ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کو یقین نہیں تھا، انہوں نے اس عورت کے ساتھ ایسے کیا،
اور پھر اس مسلمان کو بھی انہوں نے مارا اور پھر بلوا بھی کیا آ کر مسلمانوں کے شہر مدینہ کے اس حصے میں آ کے بلوا کیا انہوں نے، توڑ پھوڑ کیا انہوں نے اور اپنی منمانی کی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کو یقین تھا کہ وہ واپس نہیں آئیں گے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا دو جہان، میری جان، میری عزت، میری آبرو، میرا مال ان پہ قربان، کہ جب وہ آئے تو انہوں نے آ کے جب حالات کا جائزہ لیا تو انہوں نے بنو قینقاع کو بلایا، تو بنو قینقاع نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ وہ اسٹیمپ پیپر، وہ ان کا ہاتھ سے لکھا ہوا معاہدہ ان کو واپس کر دیا کہ ہم نہیں اس کو مانتے۔ یہ پہلی نافرمانی بنو قینقاع کی طرف سے ہوئی۔ انشاءاللہ کل اور بتاؤں گی، اور اس کے بعد یہ بھی بتاؤں گی کہ پھر اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا تھا کہ اب ان کو تم اس مدینہ شہر سے باہر نکال دو۔ یہ قرآن کے کہنے ہیں، یہ قرآن کا فرمان ہے، اور جس کے مطابق اللہ تعالیٰ کے نبی چلے، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ یہ ایک ریاست مدینہ بن رہی ہے، لیکن یہ تبھی کامیاب ہو سکتی ہے جس میں اتنے نافرمانوں کو نکال کر باہر کیا جائے۔ جب انگلی سڑنے لگتی ہے، جب جسم بدن کا کوئی حصہ خراب ہو جاتا ہے، کینسر ہو جاتا ہے، تو اس کو کاٹنے کا حکم آ جاتا ہے۔ انشاءاللہ کل انشاءاللہ تعالی۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا 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 اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اے اللہ تجھے تیرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ، یا اللہ ہماری تینوں حرم کے دشمنوں کو غارت کر دے، یا اللہ ہمارے القدس کو، یا اللہ ہماری مسجد اقصی کی حفاظت فرما دے، اے اللہ ہمارے 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 جتنے بھی مسلمان بھائی ہیں فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما دے، شام کے سیریا کے مسلمانوں کی، فلسطین کے، شام کے، کشمیر کے، انڈیا کے، چائنا کے، مشرقی ترکستان کے مسلمانوں کی مدد فرما دیجئے۔ اے اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ، کسی کے سامنے کسی کا بیٹا مرا ہوا ہے جوان، کسی ماں کے سامنے کسی کی بیٹی مری ہوئی ہے جوان، کسی جوان بچوں کے سامنے ماں کا جسد خاکی پڑا ہے، میرے اللہ کتنے دنوں سے پانی بند، گیس بند، یا اللہ پاک بجلی بند، یا اللہ ہمارے گھروں میں بجلی 1 گھنٹے کے لیے جاتی ہے تو برا حال، گھروں کو مسمار کر دیا گیا ہے، کتنے اپنے ہی گھروں میں دبے ہوئے ہیں، اور ان میں اتنی ہمت نہیں کہ ملبے اٹھا اٹھا کے اپنے اور اپنوں کی لاشیں نکالیں۔ اے اللہ آپ نے تو کہا تھا حیا علی الجہاد، الجہاد ماضین الی قومی الی یوم القیامہ، تو اے اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ، آپ نے فرمایا ہے قرآن کی سورہ انفال میں، آپ نے سورہ انفال میں فرمایا ہے کہ کہ جب 100 مسلمان نکلیں گے تو وہ 200 پہ بھاری رہیں گے، 200 400 پہ بھاری رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ خصوصی مدد کریں گے۔ اے اللہ آپ نے بدری صحابہ کی مدد کی تھی، اے اللہ وہ لوگ تو واقعی جہاد کر رہے ہیں، کشمیر فلسطین کے مسلمان، اے اللہ آپ نے بدری صحابہ کی مدد کس طرح کی تھی؟ بارش بھیج کر آپ نے ان کا خوبصورت علاقہ جس پر قبضہ تھا کافروں کا، اس کو آپ نے کیچڑ آلود کیا، اور مسلمانوں کے ریت زدہ علاقے کو بالکل ریت کو بٹھا دی، اور جو ان کے کنواں تھا، اور یہاں بارش بھیج کر اللہ تعالیٰ کے نبی نے گڑے بنا کر پانی جمع کر لیا تھا۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ نے اونگ طاری کر دی، مسلمانوں کو سلا دیا، کھڑے کھڑے مسلمانوں کو نیپ دلوا دیا، سکون دلوا دیا، بے فکرہ کر دیا، نئے سرے سے جوان کر دیا، نئے سرے سے ایکٹیو کر دیا۔ اے اللہ پھر آسمان سے فرشتوں کی فوج اتاری تھی آپ نے، اے اللہ آپ نے اپنے قرآن میں کہا کہ میں نے پھر فرشتوں کی فوج اتاری۔ اے اللہ آج ہمارے فلسطین کے مسلمانوں کے لیے بھی فرشتوں کی فوج اتار دیجئے۔ اے اللہ اس وقت بھی دشمن بہت ڈاڈا اور سخت تھا، اے اللہ بہت جگہ سے لشکر لے کر بہت کئی، یا اللہ
تین گنا سے زیادہ جو تھے کافر تھے. اے اللہ مسلمان 313 تھے، وہ 1000 سے اوپر تھے. اے اللہ تو نے تب بھی مدد کی تھی، مسلمانوں کو اکیلا نہیں چھوڑا تھا. اے اللہ میرے نبی پوری رات روتے رہے تھے کہ آج اگر آپ نے مدد نہ کی تو کوئی بھی کلمہ گو باقی نہیں رہے گا. اے اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ، ہمارے گناہوں کی سزا ان فلسطینی بہن بھائیوں کو مت دیجیے. اے اللہ ہمیں ہمارے گناہوں سے توبہ کروا دیجیے. اے اللہ جو شرابی زانی ہیں، جو بے حیائی پھیلا رہے ہیں، ان کو ہدایت دیجیے. ہدایت نصیب میں نہیں ہے تو اللہ چن چن کر دور کر دیجیے. اے اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ اس وقت مدد فرمائیے فلسطین کے مسلمانوں کی، کشمیر کے مسلمانوں کی. اے اللہ پاک ہم نہ امتحان دیکھ کے آئیے، اس کو کامیاب کر دیجیے اپنے امتحان میں. اللہ آپ کے لیے بہت آسان ہے، ہمارے لیے بہت مشکل ہے. یا اللہ جن بچوں نے امتحان دیے ہیں یا دینے والے ہیں اور جن کی مائیں سامنے بیٹھی ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ اللہ ان کو 100% نمبروں سے اپنے امتحان میں بہترین نمبروں سے کامیابی دیجیے. آج اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرما دیجیے. اے اللہ ہم اپنے گھروں میں آرام سے بیٹھے ہیں الحمدللہ. اللہ لیٹے ہیں، بیٹھے ہیں آرام سے، اے سی کھول کے بیٹھے ہیں. اے اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ ہمارے فلسطینی مجاہدین کی مدد فرما دیجیے. یا اللہ ہم سب پہ کرم فرما دیجیے. یا اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائیے. اللہ اگر آپ نے نہیں بھی راضی ہونا تب بھی راضی ہو جائیے. اللہ اگر نہیں بھی ہماری دعا کو سننا تب بھی دعا سن لیجیے. اے اللہ کتنے کوئی تو ایک ایسا ہوگا جو تیرا بہت ہی مخلص اور بہت ہی فرمانبردار ہے. اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں ان کی امت کی پکار کو سن لیجیے. یا اللہ عائشہ، سونیا، رقیہ، واجدان، ڈاکٹر رنا، میلیہ، محسن، ماریانہ، سنبل، اہلیہ عمران، ان کو نیک نرینہ اولاد سے نواز دیجیے. یا اللہ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں ڈاکٹر حمنہ صدیقی کو کے امتحان میں بہت اچھے نمبروں سے کامیابی عطا فرما دیجیے. آمین. یا اللہ احمد نعمان، نواز صاحب، محمد عمر کو بہترین روزگار عطا فرمائیے. یا اللہ اہلیہ اعظم شہناز، اہلیہ عاشق اور مفتی ضیاء الدین صاحب عامر کو اللہ پاک اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں اپنا گھر عطا فرمائیے. یا اللہ جو بیمار ہیں اس میٹنگ میں یا جن کے کوئی گھر والے بیمار ہیں، ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے. یا اللہ تمام علماء حق، علماء اسلام، علماء ہند، علماء پاکستان، مفتی تقی عثمانی صاحب، مفتی حسن صاحب، مولانا فضل الرحیم صاحب اور اللہ پاک پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب، میرے حضرت جی، اللہ پاک ان کو سب کو، ندیم بھائی اور عمیر کو، حضرت جی کو، نازیہ اندلیب کو، طلحہ اور اشفاق صاحب کو، عبداللہ، علی، حسین، شازیہ، عائشہ، معظم، نازیہ، جہانگیرہ، حمید، حسن، مومنہ، عائشہ، جنید، حمزہ. یا اللہ سنبل کو، عنایت کو، عادل کو، سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دیجیے. یا اللہ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں یا اللہ جو بچیاں شادی کے قابل ہو چکی ہیں، یا اللہ ان کے لیے نیک پر نیک در عطا فرمائیے. یا اللہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساری بیٹیوں بیٹوں کے لیے، جتنی عورتیں یہاں بیٹھی ہیں ان کے سارے بچوں کے لیے جو کہ بے نکاحی ہیں اور نکاح کی عمر تک پہنچ چکے ہیں، حفصہ، فاطمہ کے لیے، جویریہ، ام حبیبہ، سدرہ، سبحانہ، حفصہ، سجاد، بینی، شفیفہ، مہنور، بنات سرور، فخر، عبد المتین، سعدیہ، نظام، مہتاب، ندا، مصباح، آمنہ، امبر، صدف، ختیجہ، شائستہ، نمرہ، زینب اور منتہا کے لیے اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ، ان کے لیے نیک بر عطا فرما دیجئے. دین کے دائی رشتے عطا فرما دیجئے، قدردان رشتے عطا فرما دیجئے. یا اللہ ہماری جو بیٹیوں کے گھر بسا دیا آپ نے، ان کو سدا ہستہ مسکراتا رکھیے، اپنی پناہ خاص میں رکھیے. دمادوں کی حفاظت فرمائیے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے، ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرمائیے. اللہ پاک ہم سے ناراضگی چھوڑ دیجئے. اللہ پاک اگر آپ سامنے بیٹھے ہوتے، ہم سارے آپ کے پیروں کے پیر پکڑ لیتے، ہم آپ کے سامنے سجدے میں جھک جاتے. اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ ہمیں معاف کر دیجئے. ہمارے فلسطینی بھائیوں، کشمیری بھائیوں پہ، سیریا کے بھائیوں پہ ہماری وجہ سے ظلم نہ کی، ہماری وجہ سے نہ کیجئے. ان کو ہمارے گناہوں کی سزا مت دیجئے.
ان پر رحم فرمائیے۔ اے اللہ بیت اللہ کو بچانے کے لیے آپ نے جدہ سے اڑائے، کہاں جدہ سے مکہ تک لے کر آئے ان پرندوں کو۔ ہر پرندے کی چونچ میں ایک کنکری تھی جو کلاشنکوف سے زیادہ تیز تھی۔ اے اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ، یا اللہ ہم کر تو کچھ نہیں رہے، صرف دعا ہی کر رہے، لیکن آپ کے نبی نے فرمایا الدعاء سلاح المومنین، مومنین کا ہتھیار ہے۔ ہمارے فلسطینی بہن بھائیوں کی مدد فرما دیجئے اللہ ہمارے فلسطینی بہن بھائیوں کی مدد فرما دیجئے، پیارے پیارے سے اللہ فلسطینی بہن بھائیوں کی مدد فرمائیے۔ اللہ آپ کوئی دل دکھانے والی خبر نہ سنائیے گا۔ اللہ ہمنا صدیقی کو بھی بہت اچھے نمبروں سے کامیابی عطا فرما دیجئے گا۔ اللہ ہم نے پیپر میں کیا 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 نہیں کیا، یا اللہ پاک ہماری غلطیاں چھپا لیجئے گا، اس کی بھی غلطیوں کو چھپا لیجئے گا۔ اللہ بہترین رزلٹ عطا فرمائیے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے، ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرمائیے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے۔ اللہ ہم سے راضی ہو جائیے، آپ ہم سے راضی ہو جائیے، نہیں بھی ہونا تو بھی ہو جائیے۔ ہمارا بڑھاپا ہماری جوانی سے اعلیٰ کر دیجئے، ہمارا آنے والا کل ہمارا آنے والا کل ہمارے آج سے کہیں بہترین ہو جائے۔ اللہ ہماری آخری آرام کا، اللہ ہمیں اپنی برزخ میں اتنا سکون ملے کہ اللہ پاک جتنا سکون تیری جنت میں ہو اتنا ہی سکون ہمیں ہماری برزخ میں ہو۔ اے اللہ پاک اپنی قبر سے بہت ڈر لگتا ہے۔ اے اللہ پاک کوئی عمل ایسا نہیں ہے جس کے بلبوتے پہ کہا جائے کہ ہمیں جنت کا ویزا مل جائے گا، جنت کا NOC ملے گا۔ اے اللہ پاک آپ نے قرآن کی شروعات کی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے، کہ آپ بہت رحیم ہیں، بہت رحمان ہیں، خطاؤں کو درگزر کرنے والے ہیں، اللہ عفو اور درگزر کرتے ہیں۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، ہم سب کو معاف کر دیجئے، ہم سے درگزر کر دیجئے، ہمارے سے اپنی آنکھیں پہ تھوڑی دیر کے لیے ہٹا لیجئے۔ اللہ ہمیں بس معاف کر دیجئے، ہمارے گناہوں سے آنکھیں اٹھا لیجئے، ہم سب پہ رحم فرما دیجئے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ طیب اردگان صاحب کی اور نیک اسلامی ملکوں کی جو مدد کر رہے ہیں اس وقت فلسطین کی، ان حکمرانوں کی جان مال عزت آبرو میں برکت عطا فرمائیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ہماری 3 بہنیں بہت پریشان ہیں، ان بہنوں کی عائشہ، فریال اور سحر کی تمام پریشانیوں کو دور فرما دیجئے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔